یہ العلا کی کہانی ہے۔ تقریباً 2000 قبل مسیح شمالی حجاز کے وادی علا میں لوگ آباد ہونا شروع ہوئے۔ یہاں زرخیز زمین، پانی کے چشمے اور نخلستان۔ آہستہ آہستہ یہ جگہ ایک اہم تجارتی راستے کا مرکز بن گئی۔ قوم سمود کا دور تقریباً 1500 قبل مسیح یہاں قوم سمود آباد تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محلات بناتے تھے۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ سورۃ الاسراء 1 آیت نمبر 149۔ یہ دور ان کے عروج کا زمانہ تھا۔ دولت، طاقت، فن تعمیر میں یہ لوگ بے مثال۔ حضرت صالحہ کی بعثت تقریباً 1400 قبل مسیح اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن لوگوں نے انکار کیا اور معجزہ طلب کیا۔ اللہ کی اونٹنی اللہ نے معجزے کے طور پر ایک اونٹنی عطا کی۔ یہ اونٹنی چشمے سے باری باری پانی پیتی تھی، باقی دن ساری بستی کے جانوروں کو پانی ملتا تھا۔ یہ ایک بڑی نشانی تھی، لیکن قوم نے غرور اور ضد میں آ کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ نہایت ہی افسوسناک چیز ہے، اور ان کی لا علمی کی اور ان کی بے عزتی کی اور ان کے غرور کی انتہا۔ تقریباً 1380 قبل مسیح اونٹنی کے قتل کے 3 دن بعد عذاب کا وعدہ پورا ہوا۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن کالے ہو گئے، اور پھر ایک زبردست چیخ اور زلزلے نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، پس ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ الاعراف 78۔ کھنڈرات کا دور قوم سمود کے بعد یہاں کچھ عرصہ ویرانی رہی۔ ان کے تراشیدہ محلات اور قبریں عبرت کی نشانی بن گئی۔ آج بھی مدائن صالحہ میں یہ سب باقی ہے۔ لہیانی اور نباتی تہذیب تقریباً 500 قبل مسیح تا 100 عیسوی۔ اس کے بعد لہیانی اور نباتی قومیں یہاں آباد ہوئیں۔ انہوں نے بھی العلا کو تجارتی اور مذہبی مرکز بنایا، بڑی بڑی قبریں اور قلعے بنائے، لیکن آہستہ آہستہ یہ تہذیبیں بھی ختم ہو گئی۔ اسلامی دور 7ویں صدی عیسوی اسلام کا نور پھیلا تو یہ علاقہ بھی اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے قریب ہونے کی وجہ سے یہ حج کے راستے میں اہم مقام بن گیا۔ آج کا العلا 21ویں صدی آج العلا سعودی عرب کا ایک تاریخی اور سیاحتی مرکز ہے۔ یہاں ونٹرارٹ، تنتورا جیسے فیسٹیول منعقد ہوتے ہیں، لیکن اس کی وادیاں، پہاڑ، کھنڈرات اب بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ جگہ کبھی ایک طاقتور قوم کا مرکز تھی جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے مٹ گئے۔ العلا کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں شکر کے ساتھ قائم رہتی ہیں۔ غرور اور نافرمانی قوموں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ آج کے انسان کو بھی اسے سبق لینا چاہیے، اور اس میں ہم العلا کی کہانی کے متعلق آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس کا آغاز تاریخ 2000 میں ہوا، اور قوم سمود دور 1500 میں، حضرت صالحہ اونٹنی یہ بھی اس کے بعد آئی۔ اللہ کا عذاب 1380 میں ہوا۔ کھنڈرات کا دور، اور یعنی کہ اللہ کا عذاب اور کھنڈرات کا جو دور تھا وہ یہ اسی میں تھا۔ لہانی اور نبلاتی تہذیب 100 اور 500 میں اسلامی دور۔ آج کا العلا 21ویں اس میں یہ چیز ہمیں بتائی اور سکھائی گئی ہے، اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ اب وہ علاقہ جو ہے نا وہ سیاحی یعنی کہ سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے سعودی عرب میں، اور لوگ اس کو جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، وہاں کا منظر، وہاں کا آسمان، وہاں کا زمین، وہاں کے پہاڑ، وہاں پہ جو سورج نکلتا ہے اس کی جو خوبصورتی ہے، اور لوگوں کو وہاں پر ایک تاریخ بھی بتاتی ہے۔ ایک یہ بتاتی ہے کہ اسلام کی جو نافرمانی ہے وہ ایک غلط چیز ہے، اور اس میں اللہ کا عذاب بھی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔
ہم اس سے عبرت سیکھیں. اس میں یہ چیز ساری سکھائی جاتی ہے. اگر آپ لوگوں کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا. اور اگر نہیں اچھی لگی یا اس میں کوئی مسٹیک ہے تو پلیز کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیا پرابلم ہے, کیا ایشو ہے, میں اس کو بہتر کر سکوں, ٹھیک کر سکوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.